السلام علیکم ناظرین، آزاد کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان، اور میرے ساتھ ایز یوزول موجود ہے حسن ایوب۔ لیکن آج جو پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مسٹر مرتضیٰ سولنگی، جو کہ پاکستان کے ایک بہت سینئر جرنلسٹ ہے۔ ان سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، بہت اچھے آرٹیکلس لکھتے ہیں وہ۔ اس کے علاوہ ہی سروڈ ایز ڈی جی آف ریڈیو پاکستان اینڈ ہی واز اے کیئر ٹیکر منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ۔ ابھی انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور اب آج ان سے ہم سوال جواب کریں گے۔ حسن بھی میرے ساتھ موجود ہے اور کچھ ایسے سوال میں کروں گی جو میں ہمیشہ سے ان سے پوچھنا چاہتی تھی۔ سر کیسے ہیں؟ میں بہت ٹھیک ہوں اور آپ لوگوں سے مل کر اچھا لگا۔ میں گڈ ٹو سی یو نہیں کہوں گا۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا سر۔ گڈ ٹو سی یو سے ایک بات یاد آئی کہ آئی ڈونٹ یوز ٹویٹر الاٹ، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ کرٹیسائز کرتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، تو آپ کرٹیسزم کو کس طرح سے لیتے ہیں؟ دیکھیں، تنقید لوگوں کا حق ہے۔ وہ میرے خیال میں والٹیر نے کہا تھا کہ میں آپ کے تنقید کے حق کے لیے آخر وقت تک لڑوں گا۔ تو یہ اس حق سے تو پی ٹی آئی یا کسی جماعت کو آپ محروم نہیں کر سکتے۔ تو میرا خیال تک تو معاملہ رکتا نہیں ہے نا مرزا بھائی؟ جی، میرا خیال میں میری ٹویٹس ان کو چبھتی زیادہ ہے، تو جب زیادہ چبھیں گی تو چیخیں تو نکلیں گی۔ تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میری ٹویٹ سے ان کو تکلیف ہو تو ان کو چیخنے کا اور آوازیں بلند کرنے کا حق نہ ملے۔ بس وہ جب وہ گالم گلوچ کرتے ہیں تو میں اس کا جواب نہیں دیتا۔ میرے پاس ایک ہی ہتھیار ہے بلاک کرنے کا، جو میں نے بہت آزادی کے ساتھ استعمال کیا۔ جی اچھا، لیکن یہ بتائیے گا کہ کبھی اس طرح ہوا کہ فیملی سے یا فرینڈ سے کسی نے آپ کو اسکرین شاٹ بھیجا ہو کہ یہ فلاں شخص جو ہے وہ آپ کو یہ فلاں گالی دے رہا ہے؟ کیونکہ میں پرسنلی یہ ایکسپیرینس کرتا ہوں کہ مجھے کئی لوگ جو ہے وہ بھیجتے ہیں کہ جناب یہ آپ کے لیے جو ہے وہ الفاظ ادا کر رہا ہے فلاں شخص۔ اچھا، میں بلاک بھی نہیں کرتا، میری عادت نہیں ہے میں بلاک کروں۔ بیچ میں 4 5 10 یا 20 50 بندوں کو ہم نے بلاک کیا ہوگا، لیکن متعدد لوگ گالیاں جو دیتے ہیں اب تو وہ کہتے ہیں کہ میری جو اسکن ہے وہ بڑی موٹی تھک ہو چکی ہے، اور جب اس طرح کی گالیاں کوئی دیتا ہے تو بس ٹھیک ہے، اب ان کا اپنا ظرف ہے، آپ کا اپنا ظرف ہے۔ میں کسی کو گالی نہیں دیتا، کبھی آج تک کسی کو میں نے گالی یا بلو دا بیلٹ کوئی لفظ استعمال نہیں کرتے۔ لیکن بہرحال کمنگ بیک ٹو مین جو آپ کا سوال ہے، تو کیسا ایکسپیرینس رہا وزیر اطلاعات کا؟ بطور وزیر اطلاعات آپ تقریباً 200 ڈیز تھا جی آپ کا ٹینیور، پورے 200 دن۔ 200 دن میں آپ یہ بتائیں کہ کیا کچھ سیکھا، اور کیا آپ کو جو ہے وہ ایسی فیلنگ کیا اس وقت پر آئی کہ یار اقتدار ہونے کے باوجود بھی میں اتنا بے بس ہوں؟ دیکھیں، جب آپ نگران حکومت کے وزیر بننے کی پیشکش کو قبول کرتے ہیں تو ملک کا جو آئین اور قانون ہے اس کے تحت آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ آپ کی جو حکومت ہے اس کا اختیار بھی محدود ہے اور اس کی مدت بھی محدود ہے۔ تو آپ محدود اختیار کی ایک حکومت کے وزیر بنتے ہیں تو وہ پہلے سے ہی آپ کو پتہ ہے کہ میں بہت کچھ نہیں کر سکتا، لوگوں کو ہائر فائر نہیں کر سکتے، نئی پالیسیز جو ہے وہ نہیں لا سکتے، کوئی انقلابی اصلاحات نہیں لا سکتے۔ تو یہ تو آپ کو پہلے سے پتہ ہے، تو اس لیے آپ کو بہت زیادہ مایوسی نہیں ہوتی۔ کوئی کرپشن دیکھی آپ نے وزارت اطلاعات میں؟ کوئی پیچھے آپ کی جو ٹینیور گزرے 2-3 اس میں کسی نے کوئی چوری پکڑی، یا چوری کم از کم آنکھوں کے سامنے سے گزری، اور گزری تو آپ نے کسی کا لحاظ رکھا یا یو ہیو شون نو مرسی؟ مجھے کچھ بڑی بے قاعدگیاں نظر آئیں جی، اور جس حد تک میں ان کو روک سکتا تھا یا ختم کر سکتا تھا اس کی تفصیلات جب یہ آپ کی پوڈ کاسٹ ختم ہوگی تو میں آپ کو کان میں بتا دوں گا۔ کان میں کیوں بتا دیں گے؟ لیکن جو بنیادی بات تھی وہ پبلک فورم پہ بتائیں، اس ڈر ہے کسی کا آپ کو؟ نہیں، یا وہ وزیر دوبارہ اقتدار میں آ گئے ہیں؟ نہیں، پھر جب بھی آپ کو کسی معاملے کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو اس کا ٹھیک کرنے کا صرف کوئی ایک طریقہ نہیں ہوتا۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ میڈیا میں لے آئیں، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ پریس کانفرنس کریں، اور کچھ کام جو ہے وہ آپ خاموشی سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو کچھ میں نے کیے، اور جو لوگ اب اقتدار میں آئے ہیں ان کو بتا دیا ہے کہ جی یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ دیکھیں، جو بڑی بات ہے نا پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کے لیے،
وہ یہ ہے کہ وہ پروفیشنلی ان کو نہیں چلایا جا رہا، اور اس کی وجہ سے اس کی جو ساکھ ہے وہ مجروح ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ BBC ہے، وہ بھی اسٹیٹ میڈیا ہے، لیکن آج بھی تمام تر اس کی خامیوں کے باوجود اس کی ایک ساکھ ہے. لوگ جو ہے وہ بیب کو کسی بھی خبر کی تصدیق کے لیے آج بھی ایک مستند ذریعہ سمجھتے ہیں. تو میری ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم صاحب سے حال ہی میں، جی شہباز شریف صاحب سے، اور میں نے ان کو بتایا ہے کہ میری نظر میں جو ذرائع ابلاغ ہیں، میڈیا ہے، چاہے پبلک ہو یا پرائیویٹ ہو، اس میں کس طرح کے اصلاحات کی ضرورت ہے. اس میں ظاہر ہے PTV بھی آ جاتا ہے، ریڈیو پاکستان بھی آ جاتا ہے. تو میں نے کیونکہ اس وزارت کے ساتھ پہلے بھی کام کیا ہے، میں 5 سال ڈائریکٹر جنرل تھا ریڈیو پاکستان کا، اور اس وقت میں نے 6 انفارمیشن سیکٹریز، 4 انفارمیشن منسٹرز، 2 وزرائے اعظم اور 2 صدور کے ساتھ کام کیا. تو مجھے اس محلے کا کچھ پتا ہے کہ وہاں پر کیا اچھا ہے کیا برا ہے. ایک کوشچن، جس طرح سے ابھی ریسنٹلی ہوا کہ عمران خان صاحب کا نہ نام لیا جائے گا نہ تصویر دکھائی جائے گی، ڈو یو تھنک از اٹ رائٹ ریگارڈلیس آف پرسنل لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ کہ ایک لیڈر کا جو ایک پاکستان کی ایک جماعت کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کی تصویر بھی نہیں دکھائی جائے گی، نہ اس کا نام کہیں پہ بولا جائے گا یا پکارا جائے گا؟ جو 200 دن میں وزیر تھا، میں پریس کانفرنسز کے اور ٹاک شوز کے کلپس آپ کو نکال کے دے سکتا ہوں کہ جب اینکر بانی PTI کہتے تھے تو میں عمران خان کہتا تھا، اور بلکہ میں نے کئی دفعہ ٹوک کے کہا کہ جی آپ نام لیں، کیونکہ بانی PTI میری نظر میں کوئی ایک نہیں ہے. میں تو حمید گل سے شروع کروں گا، جنرل مجیب الرحمان سے شروع کروں گا، جنرل پاشا سے کروں گا، میں ظہیر الاسلام سے کروں گا، اور بڑی لمبی فہرست ہے. بلکہ ایک ٹاک شو میں میرے ساتھ محمد علی دورانی صاحب بیٹھے تھے، تو وہاں ذکر آیا بانی PTI کا. میں نے کہا یہ بیٹھے ہیں بانی PTI، کیونکہ جن لوگوں نے لانچ کی تھی اس میں یہ شباب ملی سے نکل کے جماعت اسلامی سے اس وقت یہ PTI میں شامل ہوئے تھے. معراج محمد خان جو ہے وہ بانی PTI ہے. اچھا جی. ہماری جو صحافی دوست ہے نسیم زہرا، وہ بانی PTI ہے، وہ پہلی سیکرٹری تھی. تو یہ کس بانی PTI کا آپ نہ لگو نا، نام لینا بالکل نہیں ہونا چاہیے. میں نے لیا بطور وزیر، آج بھی لیتا ہوں، لینا چاہیے. سر یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کی اور تحریک انصاف کی مشکلات آپ کو کم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں آنے والے وقتوں میں، یا ان میں مزید اضافہ ہوگا؟ کیونکہ 1971 والی جو ویڈیو لگائی انہوں نے، اور اس کے بعد فارمیشن کمانڈر کانفرنس کے اوپر جس طریقے سے ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس سے جس طرح کے حملے کیے جا رہے ہیں ریاست کے اوپر، تو ان کی مشکلات کم ہوں گی اس کے باوجود بھی، کیونکہ ہماری جوڈیشری جو ہے اس وقت جس طریقے سے ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، اس کی مثال تو ماضی میں کہیں نہیں ملتی. آپ کا انالیسس کیا ہے؟ میرے خیال میں خان صاحب کے بہت سارے خیر خواہ ہیں، اور ایک پاکستانی کے طور پر میرے خیال میں آپ، میں اور سزین بھی ان کے خیر خواہ ہوں گے. ایک انسان کے طور پر ہم چاہیں گے کہ ان کی مشکلات کم ہوں. مشکل اس میں یہ ہے کہ وہ اپنی مدد نہیں کر رہے، وہ مسلسل ایک ایسے خودکش راستے پر گامزن ہیں جس سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. نہ صرف ان کی مشکلات میں بلکہ ان کی جماعت کی. تو پے در پے جو واقعات ہیں کہ مطلب شروع میں انہوں نے اس طرح کی کوشش کی کہ پاؤں پکڑے، اس کے بعد جب وہ گلے پکڑنے کا جو موسم آیا تو اس کے بعد وہ ابھی تک اس راستے پر چل رہے ہیں. پھر ساتھ میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے باہر سے جو طاقتیں ہیں ان کا اثر ڈال کر اپنے لیے کوئی رعایت حاصل کریں. تو میرے خیال میں یہ پاکستان کی جو سیاست اور ریاست کا جو نظام ہے اس سے نابلد ہونے کی ایک نشانی ہے. وہ بہت بڑے مشہور شخصیت ضرور ہیں، لیکن میرے خیال میں ان کی جو ان کی سیاسی سوجھ بوجھ جو ہے وہ بہت محدود ہے. یہ لوگ اس کو بڑا افیکٹو اور بڑا اوفینسو اور بڑا اگریسو جو ہے وے آف جو ہے وہ ڈیلنگ اور یا پالیٹکس کا نام دے رہے ہیں.
کہ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کارنر کیا، تو انہوں نے ایک کارنر میں رک کر وہ مار نہیں کھا رہے، بلکہ افیکٹولی ان کے اوپر جو ہے تھوڑی اوفینسو اور اگریسو انہوں نے اپنی پالیٹکس کی ہوئی ہے. جیسے اب یو این کے ورکنگ گروپ ہے جو کہ بہرحال میری تو اس سے متعلق مختلف رائے ہے، اس کی طرف سے جو ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ آ جانا، پھر اس طرح ایوان نمائندگان سے یا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو سے ایک اتنی اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ ایک ریزولوشن کا پاس ہونا، تو کئی لوگ تو اس کو اس طرح تعبیر کر رہے ہیں کہ بڑی ایک سکسیزفل ان کی جو ہے یہ پالیٹکس ہے. گو کہ میں تو سمجھتا ہوں اف یو آسک می تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن گولڈ سمتھ 2.0 ہے، لیکن آپ اپنا حسن اس کو آپ کسی بھی آپریشن کا نام دے دیں، لیکن ایسے وقت پر جب یہ رپورٹس آئیں اور جب یو این کا آپ ایک کہتے ہیں گروپ اور جو امریکہ نے جو ایک رپورٹ اس کے اوپر دی، اس سے تو ابھی جس طرح سے مریم صاحبہ نے ایک ایسا صحافی جس کا نام بھی آج تک کسی کو نہیں پتا تھا، کیبنٹ نے اپروول دے دی کہ جی خان کے اوپر مزید کیسز بنیں گے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس ٹائم پر جب ایسی رپورٹس آتی ہیں اور ساتھ ہی پتہ لگتا ہے کہ آج کچھ ڈاکومنٹس آن ریکارڈ ایسے آ جاتے ہیں جس پہ عمران خان پہ نئے پرچے بنیں گے، چلے وہ تو بنے نا، میں وہ پوچھتا ہوں، چلو وہ جواب دیتا ہوں میں آپ کو. پریجوڈس نظر آ رہا ہے کہ عدت جیسا بھونڈا کیس اتنا تو اسپیڈی ٹرائل جتنا ریمنڈ ڈیوس کا اسپیڈی ٹرائل ہوا تھا اتنا ہی عمران خان کا کر کے اس کو الیکشن سے محروم رکھنے کے لیے اس کے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے اور اس کو جیل میں رکھا. اس پہ بھی تو پھر آپ بات جی ٹھیک ہے بات. اور ورلڈ وائڈ آپ لوگ مشہور ہو چکے ہیں پاکستان میں صرف نون لیگ کی وجہ سے. چلیں ٹھیک ہے، اس کا فائدہ صرف ایک خاص جماعت کو جانا تھا. سر آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جواب سر پہلے میرے سوال کا جواب دیتے پھر سوزین کے سوال جو ہے اس کا میں دے دوں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ اقوام متحدہ کے ایک آزاد گروپ کی طرف سے کچھ مشورے آئے ہیں، اس کی حیثیت مشورے کی ہے. اس طرح کے مشورے جو ہے وہ بھارت میں انسانی حقوق کے حوالے سے بھی آتے رہے ہیں اور دوسرے ممالک میں اگر آپ اس گروپ کی ویب سائٹ پہ دیکھیں تو بے تحاشا ممالک کے حوالے سے اس طرح کے مشورے آتے ہیں اور اس پر میں پریشان نہیں ہوں. بظاہر جو میں نے وہ رپورٹ پڑھی ہے جو اوریجنل، اس میں وہ کافی یک طرفہ ہے، اس میں بہت سارے الزامات ہیں، بہت سارے مفروضے ہیں. اگر آپ اس رپورٹ کو تفصیل سے ہم اس پر بحث کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال ایک چیز ہوئی ہے جو 18 جون کو انہوں نے ریلیز کی اور یہاں کوئی 13 دن بعد اچانک جو ہے وہ 1 جولائی کو وہ میڈیا میں ریلیز ہوتی ہے. تو یہ ایک محض اتفاق نہیں ہے. جو ایوان زیریں امریکہ کا وہاں جو قرارداد آئی ہے تو جی میں نے اس دن کہا تھا کہ یہ جو تناؤ ہے اس کے پیچھے چناؤ ہے. امریکہ میں جو چناؤ ہے 5 نومبر 2024 کو جو انتخابات ہو رہے ہیں، جو میں 15 سال امریکہ میں رہا ہوں اور ایک رپورٹر کے طور پر میں نے سینٹ اور جو ایوان زیریں ہیں اس کی رپورٹنگ بھی کی ہے اور 4 صدارتی انتخابات میں نے کور کیے ہیں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جا کے. تو تھوڑی بہت مجھے سمجھ ہے وہاں کے نظام کی. ہماری جو کمیونٹی ہے پاکستانی کمیونٹی اور وہاں جو انڈین کمیونٹی بھی ہے، جو پی ٹی آئی کی جو تنظیمی طاقت ہے اور جو لابنگ طاقت ہے اور جو ان کے پاس روکڑا ہے، اس کے اندر جو امیدوار ہیں ان کو اس پر آمادہ کرنا کہ جی ہمارے لیے قرارداد آپ منظور کروا دیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ 100+ لوگوں جی بالکل ہو سکتا ہے، ممکن ہے یہ جی بالکل ممکن ہے. اس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، ان کا فائدہ ہی فائدہ ہے. ایک تو ان پہ ایک جمہوریت پسند کا ایک ٹھپا بھی لگ گیا، روکڑا بھی آ گیا، خبر بھی بن گئی اور پاکستان کی حکومت اور ریاست کو کوئی بظاہر نقصان بھی نہیں ہوا. نان بائنڈنگ ہے وہ تو جی نہ صرف نان بائنڈنگ ہے جی لیکن جو ٹیتھ ہیں نا، جو دانت ہیں چبانے والے، وہ آتے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے، وہ آتے ہیں وائٹ ہاؤس سے، وہ آتے ہیں پینٹاگان سے. ادھر سے جو ہے وہ انہوں نے تعریف کی ہے جی وہ جو دہشت گردی کے حوالے سے جو پاکستان کی پالیسیز اور وغیرہ وغیرہ، ابھی بھی جو دوحہ جو مذاکرات ہوئے تھے اس کے اندر بھی اور اس سے پہلے بھی جو ملٹری ٹو ملٹری جو تعلقات ہیں وہ کافی شاندار ہیں. تو یہ ایک واقعہ ضرور ہوا ہے، لیکن جو باہر اوورسیز جو سمندر پار جو پاکستانی ہیں ان میں جو ان کی مقبولیت ہے یا ان کی تنظیمی طاقت ہے، اس سے پاکستان کے اندر تبدیلی نہیں آتی.
پاکستان کے اندر تبدیلی کا جو راستہ ہے وہ یا تو یہ ہے کہ آپ کوئی بڑی بالشوک پارٹی ہوں جو کہ پی ٹی آئی نہیں ہے. لیکن سر 8 فروری کو پی ٹی آئی نے ووٹس تو لیے ہیں, وہ الگ بات ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا اور پھر فارم 47 کے پی ایم بنے. مجھے نہیں پتا کہ آپ نے اس کی تفتیش کی اور آپ نے طے کیا کہ جی مینڈیٹ چوری ہوا. دنیا کو پتہ ہے سر, کس طرح پتہ ہے اس دنیا میں شامل نہیں, میں بھی شامل نہیں. دیکھیں مجھے بتائیں فارم 47 فارم 45 کے ایشوز ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں. جی چلنے چاہیے, چلنے چاہیے. ٹریبیونلز, عدالتیں, ریلیف مل بھی رہا ہے, ملنا چاہیے. جہاں کوئی بے ضابطگی ہوئی ہے, کوئی اگر فارم 45 کے تحت اگر کوئی غلط جیتا ہے تو اس کو نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل. جو ملک کا قانون ہے اس کے تحت جو ہے وہ اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے, اس سے میں اتفاق کرتا ہوں. لیکن یہ حقیقت کہ گنڈا پور, اسد کیسر, جی وہ زلفی بخاری, عمر ایوب, مطلب میں لمبی فہرست ہے ان لوگوں کی جن کے صرف پی ڈی ایم کی جماعتوں کے خلاف ایک جارحانہ ریکارڈ نہیں ہے بلکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی ہے. وہ جیتے ہیں اور جی وہ الیکٹ بھی ہو گئے ہیں. رانا ثناءاللہ جیسے لوگ فارغ ہو گئے. جہانگیر ترین نہیں, خرم دستگیر ہارے ہیں, خواجہ سعد رفیق ہارے ہیں. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوگ جو ہارے ہیں یہ تو ٹھیک ہے, لیکن پی ٹی آئی کے جو لوگ ہارے ہیں وہ مینڈیٹ چرایا گیا. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا مینڈیٹ چرایا گیا ہو, لیکن پی ٹی آئی کا خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں مینڈیٹ چرایا گیا؟ بڑا کوشچن ہے, ویلڈ کوشچن ہے. وہ مولانا جو ہے وہ شور ڈال رہے ہیں کہ میرا مینڈیٹ چرایا گیا. ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ تو مبینہ طور پر کے پی میں ہے, تو وہ کس نے مینڈیٹ چرایا؟ تو یہ سوالات ہیں. میں جج جیوری نہیں ہوں کہ میں بتا سکوں کہ جی چرایا ہے نہیں چرایا. جہاں جہاں چرایا ہے, میں دوبارہ اس کو دہراتا ہوں, جہاں جہاں چرایا ہے وہ ان کو واپس ملنا چاہیے. ملک کے آئین, قانون اور جو ڈھانچے ہیں انصاف دینے والے ان کے تحت. سر جو میں نے آپ کو پروفائل دیکھا اس سے تو مجھے یہ لگا کہ آپ تھوڑے سے پاسٹ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ایک سوچ تھی وہ رکھ چکے ہیں. آپ عمران خان صاحب کا وہ جو ایک 1 پیج کا تھا اس پہ بھی تھوڑا کرٹیسائز کر چکے, تو کیا آپ ابھی بھی ایسی سوچ رکھتے ہیں یا اب تھوڑی سی کوئی ڈفرینٹ سوچ ہے آپ کی؟ دیکھیں, میرے خیال میں پاکستان 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور ایک بہتر مستقبل جو ہے وہ ایک بہتر جمہوری نظام سے ہی وابستہ ہے. اس یقین میں اور ایمان میں میری کوئی تبدیلی نہیں آئی. کچھ زمینی حقائق ضرور ہیں اس ملک کے, مختلف طاقتور گروپس ضرور ہیں. ایک تبدیلی کا راستہ ہے جو کہ 9 مئی والے اسٹائل سے کیا گیا, جس کے نتیجے میں جمہوری جو اسپیس ہے وہ بڑھنے کی بجائے کم ہوا ہے. جو شہری آزادیاں جو بڑھنی چاہیے تھی وہ کم ہوئی ہیں. تو میں کسی خودکشی کے راستے کا متلاشی نہیں ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جمہوریت تب مضبوط ہوگی جب جو سویلین ڈھانچے ہیں ان کے اندر استطاعت بہتر ہوگی. ہماری جماعتوں کے اندر جمہوریت آئے گی تو ملک کے اندر بھی جمہوریت آئے گی. بدقسمتی سے اس وقت ہمارے ملک کی جو جماعتیں ہیں, جماعتیں ہیں, کسی میں نہیں ہے. میں جماعت اسلامی کو بھی جمہوری جماعت نہیں کہتا. کیوں؟ اس لیے کہ جمہوریت کا مطلب ہے کہ آپ تمام شہریوں کو بغیر کسی امتیاز کے برابر کے لیے کریں. اس کے ممبر بننے کے لیے آپ کو 10 سال لگ جاتے ہیں. صرف 10 اور 15 سال کی بات نہیں ہے. عورتیں, خواتین آبادی کا 0.5% ہیں. اگر آپ قانونی طور پر اس کو ناممکن بنا دیں کہ کوئی خاتون آپ کی جماعت کی سربراہ ہو سکتی ہے تو آپ نے آدھی آبادی کو محروم کر دیا. اچھا, اسی طرح سے باقی جماعتوں میں جو غیر مسلم ہیں وہ ممبر بن سکتے ہیں, جماعت اسلامی میں نہیں بن سکتے. اچھا, میرا کوشچن ہے, دیکھیے اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو 1 پیج تھا, 1 پیج کی بات کی سوزین نے, تو 1 پیج کی وجہ سے جو یعنی آپ دیکھیں کہ مشرف ٹریزن کیس تھا, اس ٹریزن کیس یعنی مشرف کے اوپر ایک غداری کا مقدمہ چلایا ایک سویلین گورنمنٹ نے. اس کا کانسیکوینس جو بھی ہوا, پیناما نکلا, بعد میں جس طریقے سے بھی جانا پڑ گیا, لیکن کم از کم سویلین نے کچھ اپنی جو اسپیس تھی وہ ریکلیم کی تھی. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ پھر 2017-18 کے بعد جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تو
انہوں نے وہی اسپیس جو ہے جو سویلین سے لی تھی بلکہ اس سے زیادہ اپنی اسپیس بھی جو ہے وہ آدھی سے زیادہ دے دی کہ جب آپ نے پارلیمنٹ کو ایک کرنل کے تھرو چلوا رہے تھے, پھر آپ اپنی ووٹیں وہاں سے مکمل کروا رہے تھے, پھر آپ ہر معاملے کے لیے جو ہے وہ آئی ایس آئی کی طرف دیکھتے تھے, اور یہ ان کی اپنی اسٹیٹڈ جو ہے الفاظ ہیں جو کہ انہوں نے, یہ تو خان صاحب نے خود کہا نا, بیان کیا ہوا ہے, نیب جو ہے وہ کوئی اور چلا رہا تھا, نیب کوئی اور چلا رہا تھا, حکومت کوئی اور چلا رہا تھا, بجٹ بنوانے کے لیے, قرارداد منظور کرانے کے لیے ہمیں ایجنسیوں سے کہنا پڑتا تھا. سنیں جی, موجودہ جو صدر ہیں پی ٹی آئی کے قبلہ جناب پرویز الہی صاحب کی ذکر کیا انہوں نے کہا کہ ان کو تو یہ تو اپنے پاؤں پہ چلے ہی نہیں جی, ان کی تو نیپیاں ہی کوئی اور تبدیل کرتا تھا. یہ چیزیں ابھی تک ریکارڈ پر ہیں. اس کے بعد اقتدار سے جب ہلنے لگی چولہیں تو جس طرح کی بلیک میلنگ انہوں نے استعمال کی, اور وہ جو کاغذ انہوں نے لہرایا 27 مارچ کو, وہ یاد ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ عارف علوی کے پاس کتنی دفعہ یہ ترلے منت کر کے گئے جی, اور کہ جی وہ باجوہ صاحب سے کہا کہ جی آپ جو پی ڈی ایم کی جو حکومت بنی ہے ان کے اتحادیوں سے کہیں کہ آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں تاکہ یہ حکومت گر جائے. تو باجوہ صاحب نے ان سے کہا کہ ایک تو مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر میں کروں بھی تو اس میں آپ کا کیا فائدہ ہے, آپ تو اسمبلی سے بھاگ گئے ہیں استعفے دے کے. جی بالکل, تو آپ کو کیا فائدہ, انہوں نے اسپیس دی اپنی واپس. جی, سویلینز کا کوئی نقصان ہوا, آج جمہوریت کمزور ہے, اس کی وجہ آپ سمجھتے ہیں عمران خان ہے؟ وہ بھی ہیں, اور بڑی حد تک جو ماضی قریب کے حوالے سے تو میں کہہ سکتا ہوں, کیونکہ پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ تو 75 سال کی ہے, وہ لمبی ہے, لیکن ابھی بھی وہ کوئی ایسے اقدامات نہیں کر رہے جس سے ملک کے اندر جمہوریت مضبوط ہو. مجھے یہ بتائیں کہ یہ سید زادے ہیں, پاک دامن ہیں, کہ یہ ان کے ساتھ میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا. اگر آپ کو 1 کروڑ ووٹ ملے ہیں تو آپ کے خیال میں جو مخالف 2 کروڑ ملا ہے, پیپلز پارٹی کو جو ووٹ پڑے ہیں یا نواز لیگ کو جو ووٹ پڑے ہیں, وہ ووٹ جو ہے وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, صرف آپ کے جو ووٹ پڑے ہیں انہی کی حیثیت ہے. لیکن سر ان ووٹوں پہ تو ڈاکہ ڈال لیا نا جو عمران خان صاحب کو پڑے. وہ پھر بات وہی دوبارہ اس پر واپس 547 کی بات کرنی ہے کہ آپ کوئی جوری ہیں, جج ہیں, یہ بات وہ کرتے ہیں. نہیں, مجھے نہیں نظر آ رہی, میری شاید نظر کمزور ہے, آپ نوجوان لوگ ہیں, آپ کی نظر اچھی ہوگی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, فرض کر لیں کہ جو 100 سیٹیں ہیں مسلم لیگ نون کی, اس میں سے 50 سیٹیں دھاندلی کی ہیں, ٹھیک ہے, چرائی ہوئی ہیں بقول آپ کے, 50 تو ان کی ہے نا, تو 50 سیٹوں والی جماعت کے ساتھ آپ بات نہیں کریں گے. کل آپ نے بات کی تھی, آپ یاد کریں کہ جو اے پی ڈی ایم ماضی میں گوڈے گٹے نواز شریف کے بھی پکڑے تھے. جی بالکل, تو وہی مولانا ہے نا جن کو آپ ڈیزل کہتے تھے, اب ان کے گوڈے گٹے کیوں پکڑ رہے ہیں؟ یہ کون سی, مطلب عمران خان فیصلہ کریں گے کہ آج اس سے بات ہو سکتی ہے, آج یہ پاک دامن ہے, کل آپ ان کو جو ہے وہ پلید ڈکلیئر کریں گے. یہ کس طرح کی سیاست ہے؟ لیکن سر اگر ہیومن رائٹس, آپ ہیومن رائٹس کی بھی بات کرتے ہیں, ہیومن رائٹس کی بات کی جائے تو جس وقت آپ کا دور تھا اس وقت ہیومن رائٹ کی جس طرح سے وائلیشن ہوئی, جس طرح سے چادر اور 4 دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال کیا گیا. پی ٹی آئی کے جو ورکرز تھے وہ کوئی ڈکلیئر ٹیررسٹ تو نہیں تھے, کس طرح سے وہ اریسٹ ہوئے, ری اریسٹ ہوئے, اور کس طرح سے سب کچھ ہوا. جن لوگوں کو کچھ شاید کرنا بھی نہیں تھا, 9 مئی خود کیا نا, تو 9 مئی کے اوپر اب تو کہہ رہے ہیں کہ کس نے کہا تھا 9 مئی کرو. یہ دیکھیں حسن, آپ دوسری طرف نہ موڑیں, اس کا صرف ایک جواب دے دیں کہ کس طرح سے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی. اس پہ تو آپ میں آپ کو موقع دیتا ہوں, لیکن میں ایک جملہ کہوں. آپ نے کہا کہ یہ دہشت گرد نہیں تھے, ڈکلیئرڈ دہشت گرد نہیں تھے فی الحال ابھی تک. دیکھیں جو فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے وہ عدالتیں کریں گی, لیکن آپ کو اور مجھے جو کچھ نظر آتا ہے ہم کہیں گے, بابانگے دول کہیں گے. کور کمانڈر کے گھر پہ جس طریقے سے حملہ کیا گیا, میری نظر میں وہ دہشت گردی تھی. پی ایف بیس پر جو حملہ کیا گیا وہ دہشت گردی تھی. ریڈیو پاکستان کو 2 دن مسلسل تباہ کیا گیا. پشاور میں کمیشن کیوں بنے, کیوں بنے؟ یہ کرمنل کیس ہے, کرمنل کیس کے ہر کیس کے اپنے میرٹس ہیں. تو پھر اس کو ملٹری کو کس طرح سے ٹرائی کر سکتے ہیں؟ وہ الگ بحث ہے, وہ الگ بحث ہے, اس پہ ہم بات. ATC میں تو ہو سکتا ہے نا, لیکن میری نظر میں, دہشت گردی تو ہے نا. میری نظر میں
میں جن لوگوں نے فوجی تنصیبات پہ ISI کے ہیڈ کوارٹرز پہ ریڈیو پاکستان پہ اور پبلک املاک پہ بلڈنگز پہ حملے کیے, توڑ پھوڑ کی, جلایا. AFIC راولپنڈی پر جی ہاسپٹل پر, کیونکہ وہ آرمی کا ہاسپٹل تھا, وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ ہارٹ پیشنٹ تھے, میری نظر وہاں پر آپ حملہ کر رہے ہیں. نظر میں اگر دہشت گردی نہیں ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ پھول پھینک رہے تھے, وہ آپ کا اختیار ہے. کسی ہارٹ پیشنٹ جہاں پر ایڈمٹ ہے سوزین, وہاں پر حملہ کرنا ایک جسٹیفائڈ ہے. آپ کا یہ کہنا کہ اس جگہ پر حملہ کرنا, ایسی جگہ پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے, جسٹیفائڈ ہے. اچھا میں نے کہا آپ کہہ رہی ہیں حملہ جسٹیفائڈ ہے, یہ دہشت گردی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے, لیکن تو پھر اصلی مجرم کو پکڑا, اصلی مجرم پکڑے ہیں نا, وہ تو ثابت کس نے کرنا ہے, وہ تو عدالتوں نے ثابت کرنا ہے نا کہ انوسنٹ ہے. اگر عدالتوں میں یہی معاملہ ہے نا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئے گی تو پھر ملٹری ٹرائل ہوگا نا. ابھی جو پنجاب کابینہ کے حوالے سے جو پروگرام شروع ہونے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی, تو وہ جن کے نام لے رہے ہیں, آپ نے کہا کہ اصلی دہشت گرد کون ہے, تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصلی دہشت گرد کون ہے, پلاننگ کس کی تھی. دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جیسے فیاض چوہان ہیں, دوسرے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ زوم سیشن کے اندر یہ طے ہوا تھا. آپ جو ہے وہ مراد سعید جو ہے وہ جو $200 دنیا کے 7 مئی کو $200 ارب منہ پہ مارنے والے صاحب جو ہیں, وہ ابھی اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا, ان کی آڈیوز موجود ہیں کہ جی آپ کو جو جگہیں بتائی گئی ہیں آپ نے ان پہ اٹیک کرنا ہے. تو بہت سارا مواد موجود ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فوجی عدالتوں کے جو فیصلے ہیں وہ تو سپریم کورٹ نے رکوا دیے, اور ابھی شاید اس پر حسن کی نظر ہوتی ہے کہ وہ مقدمہ کب چلے گا سپریم کورٹ. ہاں جی, تو وہ ہم دیکھیں گے, کیس ہے, اس پہ کافی دیر لگی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالتیں تھیں وہ کیا کر رہی تھی اس پورے عرصے میں, انہوں نے کیوں نہیں اس پر کیا؟ جو بے گناہ ہیں ان کو چھوڑے, اور جو جنہوں نے گناہ کیے ان کو سزا دیں. گجرانوالہ ڈویژن کے 500 کچھ لوگوں کو سزائیں ملی ہیں اس وقت تک پورے ملک میں. باقی گجرانوالہ کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ KPK کے اندر کتنے مقامات کے اوپر انہوں نے تباہی کی. جی آپ کو ریڈیو جو پاکستان کی بلڈنگ ہے پوری کی پوری تباہ کر دی. وہ جو آپ کا جو قلعہ کیا نام ہے, بڑا مشہور قلعہ ہے جی, یہاں پر آپ آرمی کے کنٹرول میں ہی ہے, قلعہ حصار کہتے ہیں کہ کیا اس کا نام ہے, بالا حصار. ہاں قلعہ بالا حصار, وہاں پر حملہ کیا. اس کے علاوہ آپ نے جو ٹول پلازا ہے آپ نے اس کو نظر آتش کیا. دیکھیں یہ پبلک پراپرٹی ہے, یہ پبلک اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس میں یہ وہ کیا کہتے ہیں نوائیں سونیا. ہاں جی, تو یہ جو نئے آئے ہیں سونیا, اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس جو ہے PTI کی ایجاد نہیں ہے. یہ پیپلز پارٹی حسین شہید سہروردی سے لے کے بادشاہ خان نے پیپلز پارٹی. میں آپ کو واقعہ بتاؤں, بھٹو صاحب کے بھانجے ہیں طارق اسلام, ابھی حیات ہیں. وہ بھٹو کی پھانسی سے 4 دن پہلے ان سے ملے. جو کتاب ہے وہ کرنل رفیع کی میرے خیال میں, اس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جو لوگ وہ باقاعدہ روزنامہ چار لکھتے تھے کہ کون کس دن ملا کون گیا. اس نے آن کیمرہ مجھے بتایا کہ میں نے یاسر عرفات کا پیغام دیا بھٹو کو کہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم جو پنڈی جیل ہے اس پہ کمانڈو آپریشن کر کے آپ کو یہاں سے نکال کے لے جائیں. دوسرا جی یاسر عرفات. اور دوسرا پیغام تھا ان کے 2 بیٹوں شاہ نواز اور مرتضیٰ کا کہ ہم نے الذوالفقار تنظیم بنائی ہے, ہم کابل جا رہے ہیں اور افغان حکومت جو ہے وہ ہمیں اجازت دے رہی ہے کہ ہم وہاں سے پاکستانی افواج پہ حملے کریں گے کیونکہ آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں, یہ آن کیمرہ طارق اسلام کے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ شاہ نواز اور مرتضیٰ سے کہیں کہ میں نے آپ کو دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ آپ چے گویرا بنیں. اسٹاپ اٹ, جا کے اپنی پڑھائی کریں, اور ہم صرف اور صرف پرامن پارلیمانی سیاست میں یقین رکھتے ہیں. اور یاسر عرفات سے کہیں کہ شکریہ برادر, لیکن میں نہیں چاہتا کہ تاریخ میں میرا یہ نام لکھا جائے کہ میں اپنی کھال بچانے کے لیے جیل سے بھاگ گیا.
تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس جو ہے وہ خان صاحب کی ایجاد نہیں ہے. کسی جماعت نے, سب نے بھگتا ہے, پی ایم ایل این نے بھگتا ہے, کسی نے یہ کام نہیں کیا جو انہوں نے کیا اور ابھی تک کر رہے ہیں. جو باہر سے جو سائبر کمپین جو چل رہی ہے وہ آپ کے خیال میں کس کی کہنے پہ چل رہی ہے؟ بانی چیئرمین کی, لیکن عمران خان صاحب کے کہنے پر وہ چل رہی ہے. لیکن بہرحال میرے خیال سے بات آج بہت لمبی ہوگی ہے, ہم نے بہت زیادہ وقت لے لیا ان کا. ویسے ایک سوال, ابھی ایک چیز نظر آ رہی تھی کہ خان صاحب جو ہیں یہ جو عدت والا گندا کیس ہے اس میں سے وہ انشاءاللہ باہر آ جائیں گے. اسی وقت مریم صاحبہ نے کہا کہ جب ہمیں ڈاکومنٹس مل گئے اور اب نئے پرچے جو ہیں وہ خان صاحب پہ ہوں گے. اگر دیکھا جائے تو پھر تو اس طرح پاسٹ میں جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے بھی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا ذکر کیا, مجیب الرحمان کے بارے میں کہا, مریم بی بی نے خود بھی کہا. تو پھر کیا کے پی کے گورنمنٹ آج ان کے اوپر بھی پرچے بنا دے اور ان کو بھی جو ہے جیل میں ڈال دے؟ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, نواز شریف نے تو سبق سیکھ لیا. میں دعا کرتا ہوں کہ خان صاحب بھی سیکھ جائیں. 90 کی پوری دہائی ایک طالب علم کے طور پر سیاست کے میں نے دیکھا کہ کس طرح کے بھونڈے حملے دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے پہ کیے. لیکن پھر ہم نے مئی 2006 دیکھا اور محترمہ بے نظیر بھٹو اور یہ نواز شریف انہوں نے میثاق جمہوریت کیا. باوجود اس بات کے کہ دونوں جماعتوں نے اس میں میثاق کے بعد بھی ایک دوسرے سے بے وفائیاں کیں, لیکن بڑی حد تک یہ جو عرصہ تھا 2008 سے لے کے 2013 تک اور اس کے بعد بڑی حد تک جو اس میں میمو گیٹنگ کا ہے نا, اس کے علاوہ تو کوئی ایسی چیز نہیں, تو بڑی حد تک وہ رہا. میں امید کرتا ہوں کہ خان صاحب جو ہے وہ طاقتور حلقوں کی طرف دیکھنے اور ان سے مذاکرات کرنے کے بجائے اپنے جو سیاسی بھائی ہیں, کارکن ہیں, جماعتیں ہیں, ان سے بات کر کے ملک کو صحیح سمت میں لے جائیں. تھینک یو سو مچ سر, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اٹ واز این آنر فار می کہ میں آج آپ کے ساتھ بیٹھی اور آپ کا انٹرویو کیا. حسن, آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی آپ سے. اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آتا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.